کہ لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے کو حقیر مانتے تھے. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا, لڑکیوں کو کلنک مانا جاتا تھا. میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی, او بیٹی والو, بیٹی بوجھ نہیں ہے, بیٹی کلنک نہیں ہے, بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے, بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے, بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے. اللہ کے نبی نے آ کر کے اعلان کیا, من ابتلیا من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزمائے, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے, بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے, تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے. اور جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے. وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے, بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے. سن لو, اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے, کان کھول کر کے سن لے, یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے. ترمذی کی روایت ہے, اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی, اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے. اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی, اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا, جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لایا جاتا ہے, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو. صحابہ کرام نے حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ, آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ. آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں, ہم ٹھکرا دیتے ہیں. لڑکا مولوی ہے, لڑکا حافظ ہے, 5-10 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے, ہماری بیٹی کو عیش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا. میرے پیارے بھائیوں, کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے, دینداری کو آپ قربان کریں گے, کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی. اور معاف کیجئے, حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی, کوئی بڑا بزنس نہیں تھا, کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی, بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا, اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا. وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ, اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا. اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی, جو پیسے والے نہیں تھے, جو بہت خوبصورت نہیں تھے, بہت دولت مند نہیں تھے, مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا, اخلاق بہت اچھا تھا, دیندار تھے اور نبی کے چہتے تھے, نبی کے لاڈلے تھے. نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ. میری پیاری ماں بہنوں, اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کسی راجکمار کو چن کے رکھا ہے, ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا. حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں اور اتنی غربت کی زندگی گزارتی ہیں
کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کی لاڈلی بیٹی کو چکی بھی چلانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر نیل بھی پڑ جاتے ہیں، نبی کی لاڈلی بیٹی اور اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے باپ کے پاس، میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر مل جائیں، مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے، میرے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نوکر مل جائے۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آئے تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے۔ شام کو جب اللہ کے نبی گھر آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی اور داماد اپنے بستر پہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں غلام دے سکوں، میں تمہیں ایک نوکر دے سکوں، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما، اے میری بیٹی اور میرے داماد، جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تسبیح تم پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تھا اپنی بیٹیوں کا، ایسے تربیت کی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج موبائل پر اور ٹی وی پر آنے والے سیریلوں نے ہماری بہنوں اور ہماری نوجوان لڑکیوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آج انہیں ہیرو چاہیے، انہیں جینس اور ٹی شرٹ پہننے والا اور جم جانے والا، انہیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت لڑکا چاہیے، انہیں دیندار ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں نمازی ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایمان والا ہونے سے مطلب نہیں ہے۔ آج ہماری لڑکیوں کی نظر اگر ہے تو لڑکوں کی خوبصورتی، ان کی اسمارٹنس اور ان کی سرکاری نوکری اور ان کے دنیا میں کامیاب ہونے پر ہے، آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ تو شادی بیاہ میں میرے بھائیوں، یہ جو جہیز کی رسم ہم نے پالی ہے، اللہ کے رسول نے رسموں کو کیسے ختم کیا ہے، ذرا آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی کسی لڑکے کو اگر گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مان لیا جاتا تھا، گود لینے والا لڑکا سگا لڑکا مان لیا جاتا تھا، اور جو عورت کسی لڑکے کو گود لے لے وہ عورت اس لڑکے کی ماں مانی جاتی تھی۔ اس کے جو اور بچے ہوتے تھے، اس جس بچے کو گود لیا گیا ہے اس کے بھائی بہن مانے جاتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو کنڈیم کیا، اسلام نے اس رسم پر پابندی لگائی اور اسلام نے اس رسم کو غلط قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بچوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا۔ تم نے جس کو گود لے لیا، جس کو تم نے منہ سے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظر میں وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یہ حضرت زید کون تھے؟ یہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو بچپن میں کڈنیپ کر کے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب حضرت زید غلام بن کر کے مکہ میں بک رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے
حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا حضرت زید کو اور پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے دے دیا۔ پھر حضرت خدیجہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ جب حضرت زید کا سگا باپ اور ان کا چچا، جب ان کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا مکہ میں محمد کے پاس رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ایک آدمی کے پاس رہتا ہے تو حضرت زید کا باپ اور ان کا چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ زید سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے آپ شوق سے لے کے چلے جائیں۔ زید کے باپ اور زید کے چچا نے آ کر کے حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں، تم غلامی کی زندگی چھوڑ دو، چلو اپنے گھر چلو اور آزاد کی زندگی گزارو۔ حضرت زید جواب دیتے ہیں، اے میرے والد اور اے میرے چچا، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ میرا سگا باپ بھی اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتا تھا جتنا محمد رسول اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے، اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، میں رہوں گا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا۔ جب باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے، باپ بیچارہ مجبور ہو کر کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے، آپ نے آ کر کے مکے میں اعلان کیا، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں اور میری پراپرٹی کا وارث بھی زید بنے گا۔ آپ نے ایسا اعلان کر دیا اور پورے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا، اب اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا۔ حکم یہ دیا کہ اے نبی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید کی بیوی ہیں، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد جب وہ عدت پوری کر لے تو آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ، جو سماج کی نظر میں آپ کی بہو ہے، اپنی اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ آپ شادی کیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے سماج میں اگر ایسی کوئی رسم ہو اور آپ سے میں کہوں کہ اس رسم کو توڑ دیجئے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ جائیں گے، پسینہ آ جائے گا آپ کو کہ اتنی خطرناک رسم۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جب زینب کی عدت ختم ہو جائے تو آپ کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ میں اگر زینب کے ساتھ نکاح کروں گا تو سماج کیا کہے گا، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے کیسے رسم و رواج کو ختم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا، پورے مکہ میں اعتراض ہونے لگا، لوگ کہنے لگے محمد رسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے سارے مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے انہوں نے دوسروں کے لیے الگ قانون بنایا اور اپنے لیے الگ قانون بنایا۔ اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ او لوگو، تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ میرے نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی، جبکہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے نبی کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے۔
آپ کے لڑکے ہوئے 3 لڑکے ہوئے، لیکن تینوں لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، مرد نہیں ہوا، تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ لہذا تمہارا یہ اعتراض غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ মা বোনদেরকে অনুরোধ করি আপনারা জেন না, বাংলা বক্তা আছে মৌলানা হাবিবুর রহমান সাহেব সালাফি, যাকে আমরা লম্বু নামে জানি, হাবিবুর রহমান লম্বু নামে আমরা জানি। তো আপনারা জেন না, 10 মিনিটের মধ্যে উনি আসবেন, আপনারা ওনার ওয়াজ শুনবেন। খুব ভালোভাবে বাংলা ভাষাতে খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করেন তিনি, আপনারা জেন না। और होटल बंद होने वाला है, जिनको जिनको खाना है जल्द अज जल्द खा लें। गौर करें मेरे भाइयों, आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन बन गया, मगर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म और रिवाज की इन बेड़ियों को खत्म करो और शादी ब्याह को आसान करो। और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं खत्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूह, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई दीनदार रिश्ता आ जाए, तो तुम शादी करने में देर न करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम शादी वक्त पर नहीं करोगे, अगर अपने लड़का या लड़की की तुम शादी सही टाइम पर नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीस, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और जमीन के अंदर फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। आज बिगाड़ फैल चुका है और आज आप देखें कि कौन सा मुसलमानों का गांव ऐसा है और कौन सा मुसलमानों का शहर ऐसा है जहां मुसलमान नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो बदकारी की गलत आदत में न मुब्तला हों। आज हमारे घरों तक बदकारी पहुंच चुकी है मेरे भाइयों, हमारे गांव और हमारे देहातों में बुराई पहुंच चुकी है। हम जब तक निकाह को आसान नहीं करेंगे बुराई खत्म नहीं हो सकती। हमारे नबी हमारे लिए नमूना है और नमूना आप हर एतबार से। आप जब बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पैसा कमाने के लिए आप घर से निकलें, पैसा कमाने के लिए भी अल्लाह के रसूल आपके लिए नमूना है। आप आजाद नहीं हैं कि आप ब्याज का पैसा भी अपने घर में लेकर के आए, रिश्वत का पैसा भी आप अपने घर में लेकर के आए, शराब बेच करके आप पैसा कमाएं। नहीं नहीं, पैसा कमाइए, बिजनेस कीजिए, मगर हलाल तरीके से कीजिए। सूद और ब्याज की रकम अपने घर में मत लाइए। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपने बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं। हमारा बेटा बाइक से जा रहा है, हमारी बेटी घर से जा रही है, बेटे को चोट आ जाए तो बाप बेचैन हो जाता है, बेटी को खरोंच आ जाए तो माँ बेचैन हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बेटे और बेटियों से इतना प्यार करते हो और उसी बेटे को उसी बेटी को हराम कमाई ला करके खिलाते हो, अपने बच्चों की परवरिश हराम पैसे से करते हो। क्या आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं सुनी, मा यरबू लहमु मिन सोहतिन, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, जिस बदन के अंदर हराम पैसा चला जाए, फन्नारु औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आप अपने बेटे और बेटी को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे आप जलता हुआ देख सकते हो? सूद से अपने आप को बचाओ मेरे भाई, हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। याद रखो, कल कयामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा कि हमने पैसा कहां से कमाया और कैसे कमाया।
और ये क़यामत की निशानी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन अय्न अख़ज़ल माल, कि एक ऐसा दौर भी आएगा जब लोग परवाह नहीं करेंगे कि पैसा हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। मुझे लोगों ने बताया कि इस इलाके में सूद का रिवाज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग सूद की रकम खा रहे हैं और उसको सूद समझ भी नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, सूद सूद है, ब्याज ब्याज है। हम उसका नाम बदल करके इंटरेस्ट रख दें, हम उसका नाम बदल करके कुछ और रख दें, लेकिन ब्याज ब्याज रहेगा, शराब शराब ही रहेगी, जिना जिना ही रहेगा। नाम बदल देने से कोई हराम चीज हलाल नहीं हो जाती। तो अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हमें और आपको आज इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है कि हमारे नबी क्या सिर्फ नमाज में हमारे लिए नमूना है, क्या सिर्फ रोजा में हमारे लिए नमूना है? जी नहीं, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के तमाम मामलात में हमारे लिए नमूना है। एक सवाल ये आया है कि अगर किसी ने किसी लड़की को गोद लिया है, पाला है, तो वो लड़की पालने वाले इंसान को बाप कह सकती है या नहीं, और पालने वाली औरत को मां कह सकती है कि नहीं? बिल्कुल कह सकती है। भाई, हम एक आम आदमी को अपने बाप कह करके, चचा कह करके पुकारते हैं। एक आम औरत को जो बूढ़ी है, हम उसको मां कह करके पुकारते हैं। हमारे मां कह देने से वो हमारी मां नहीं हो जाती, हम एहतराम के तौर पे मां कहते हैं। तो जाहिर है कि अगर किसी ने किसी बच्चे को गोद लिया है, तो वो अगर मां की तरह परवरिश कर रही है, वो बाप की तरह परवरिश कर रहा है, तो वो लड़का या लड़की उसको मां कह सकती है, उसको बाप कह सकता है। मगर मां कह देने से वो उसकी सगी मां नहीं हो जाएगी, और बाप कह देने से वो उसका सगा बाप नहीं हो जाएगा। और वल्दियत में हमेशा उसके असल बाप का नाम ही लिखा जाएगा। और जब उस लड़का या लड़की की शादी होगी, निकाह के टाइम भी उसका जब नाम लिया जाएगा, तो असल जो बाप का नाम है वही नाम लिया जाएगा। और सरकारी कागजात भी जब बनवाए जाएं, तो कोशिश की जाए कि असल वालिद का नाम ही लिखा जाए, ताकि किसी तरीके की गलतफहमी न हो। इस्लाम ने इस पर बड़ी सख्ती से जोर दिया है कि वल्दियत किसी की तब्दील नहीं होनी चाहिए, जो जिसका बाप है उसके असल बाप का नाम ही उसके साथ लेना चाहिए। और यहाँ एक बात और भी याद रखिए कि अगर किसी ने, मान लीजिए, किसी बच्चे को गोद लिया, अब पहले से उसके कुछ लड़के या लड़कियां हैं, तो अब इसने जिस बच्चे को गोद लिया, अगर उसको दूध पीने की उम्र में दूध पिला दिया, यानी वो बच्चा या बच्ची 2 साल के अंदर उसको गोद लिया और उसको दूध पिला दिया 2 साल के अंदर, तब तो वो सब आपस में भाई भाई बन गए, भाई बहन बन गए। लेकिन अगर उसको मान लो 2 साल के बाद लिया या दूध नहीं पिला सकी, तो फिर ये आपस में भाई बहन नहीं माने जाएंगे। इस औरत के जो पहले से बच्चे हैं वो उसके सगे भाई बहन के बराबर नहीं माने जाएंगे। जब ये लड़का या लड़की जवान होगा, तो फिर इसको बाकी लड़के या लड़कियों से, जैसा शरीयत का हुक्म है, पर्दा करना पड़ेगा और शरीयत के हुक्म के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है। हम मस्जिद में जाते हैं, माशाअल्लाह माथे पर सजदे का निशान है, माशाअल्लाह चेहरे पर भरपूर दाढ़ी है, हम अच्छे हैं, दीनदार हैं, मगर घर के अंदर जब हम जाते हैं, हमारी बीवी के साथ हमारा सलूक कैसा है, हमारे बच्चों के साथ हमारा सलूक कैसा है। बहुत सारे लोग हैं, समाज की नजर में बहुत अच्छे हैं, गांव वालों की नजर में बहुत अच्छे हैं, मगर उसकी बीवी से जाके पूछो, बीवी बताएगी कि वो कितने अच्छे हैं। याद रखो, इंसान जब घर से बाहर निकलता है, लाख मेकअप करके निकले, लाख अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा करके निकले, लाख अच्छा बन करके निकले, मगर इंसान कितना अच्छा है ये उसके बच्चे जानते हैं, उसकी बीवी जानती है, उसके घर वाले जानते हैं। इसलिए अगर अच्छा बनना है तो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए अच्छे बनो, अपनी बीवी के लिए एक अच्छे शौहर बनो, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे बाप बनो, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी औलाद बनो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, ओ लोगों, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हारे अंदर अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। क्या आप अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक करते हैं? अरे नहीं मौलवी साहब, दिन भर काम करके रात में थके हारे घर जाते हैं,
बीवी के साथ हंसी मजाक कौन करेगा? मैं कहता हूं आप दुनिया के सबसे बड़े बिजी और सबसे व्यस्त इंसान भी अगर बन जाएं, तब भी आपकी बीवी का आपके ऊपर हक है मेरे भाई, और बीवी का हक आपको अदा करना पड़ेगा। एक शौहर और बीवी का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है, इस रिश्ते को आपको निभाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, मैं आखिरी बातें कर रहा हूं क्योंकि मुझे हुक्म भी मिला है, बात को शॉर्ट कर दीजिए। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, हजरत अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह ताला। ये अंसारी सहाबी थे, मदीना में रहते थे। ये रात में नमाज पढ़ते थे, दिन में रोजा रखते थे। शादी हो चुकी थी लेकिन बीवी से कोई मतलब नहीं रखते थे, बीवी के पास बहुत कम जाते थे। इनके एक दोस्त थे हजरत सलमान फारसी, ये अक्सर अपने दोस्त के घर आते थे, और अभी चूंकि पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो हजरत सलमान फारसी अपने दोस्त की बीवी के साथ ही बातचीत करते थे, उनका सामना करते थे, क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। बुखारी की रिवायत है, एक दिन हजरत सलमान फारसी अपने दोस्त अबू दरदा के घर आए। उन्होंने देखा कि मेरे दोस्त अबू दरदा की जो बीवी है उम्मे दरदा, उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल मैला कुचैला बना हुआ है। हजरत सलमान फारसी ने पूछा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आपके बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? आप तो शादीशुदा औरत हैं, आपको तो बन संवर के रहना चाहिए, बनठन करके रहना चाहिए, अपने शौहर के लिए सज धज के रहना चाहिए। गौर करें हमारी माएं बहनें, जलसे में जाना है तो बड़ी खुशबू लगा के और बड़े मेकअप करके जाती हैं, शादी ब्याह में जाना है तो नई वाली साड़ी निकाल के जाती हैं, और शौहर बेचारा वो जब घर में आता है तो उसके सामने कभी बनना संवरना और अपने आप को सजाना संवारना इसको जरूरी नहीं समझती है। याद रखिए, ये शौहर का हक है कि बीवी उसके लिए सजे और संवरे। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका बाल ऐसा बिखरा हुआ है, चेहरा इतना मैला कुचैला है, क्या बात है? हजरत उम्मे दरदा कहने लगी, ऐ सलमान, मैं क्या बताऊं, मैं मेकअप करके क्या करूंगी, मैं बन संवर करके क्या करूंगी? मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। रात में वो रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं और दिन में वो रोजा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। हजरत सलमान फारसी समझ गए क्या मसला है। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए घर में, रोजा रखे हुए थे, वो नफिल रोजा था, रोजा रखे हुए थे। दस्तरखान बिछाया और हजरत सलमान फारसी से कहा कि खाना खा लीजिए। हजरत सलमान फारसी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले आपको भी खाना पड़ेगा। बोले मैं रोजा हूं? का नहीं, आपको रोजा तोड़ दीजिए, आप साथ में खाना खाएं। हजरत सलमान फारसी ने जबरदस्ती उनका रोजा तोड़वाया। इससे एक मसला ये भी पता चला कि नफली रोजा, रमजान के रोजे की बात नहीं हो रही है, नफली रोजा तोड़ा भी जा सकता है अगर कोई ऐसी मसलहत आ जाए। सलमान फारसी ने रोजा तोड़वाया, दोनों दोस्तों ने रोजा तोड़ा, साथ में खाना खाया। उसके बाद जब रात हुई, इशा की नमाज के 1 घंटे के बाद हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हजरत सलमान फारसी ने मना किया, रुक जाइए, अभी तहज्जुद मत पढ़िए, थोड़ा और टाइम गुजर जाने दीजिए। थोड़ा और टाइम गुजर गया, आधी रात हो गई। फिर हजरत सलमान ने कहा, हजरत अबू दरदा खड़े होने लगे। हजरत सलमान ने कहा अभी रुक जाइए, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है। जब रात का आखिरी पहर आया और फजर के 1-2 घंटा पहले का वक्त आया, तब हजरत सलमान फारसी ने कहा अब उठिए और अब आप तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूं। जब दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अब हजरत सलमान फारसी ने कहा कि ऐ अबू दरदा, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। ऐ अबू दरदा,
آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے شریر کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے جسم کا بھی خیال رکھیے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیے، اپنے مہمان کا بھی خیال رکھیے، سب کو سب کا حق دیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان نے بالکل صحیح بات کہی۔ ان جلسوں کے ذریعے آپ کے ذہن کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا؟ جواب ملتا ہے نہیں، نمازیوں کی تعداد اور کم ہو رہی ہے۔ کیا عورتوں کے اندر بے پردگی کم ہوئی؟ جواب ملتا ہے نہیں، بے پردگی اور بے حیائی اور بڑھ رہی ہے۔ کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شراب نوشی کا اور بدکاری کا رجحان کم ہوا؟ نہیں، اور بڑھ رہا ہے۔ اگر اتنی محنت کے باوجود اور اتنی تقریروں کے باوجود اگر ہمارے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری محنت ویسٹ ہو رہی ہے، ہماری محنت بیکار ہو رہی ہے؟ ہم رات بھر قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں اور ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں، وہ کان سے بات ہمارے دل تک نہیں آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تقریر میں آنے والوں کو بھی، تقریر کرنے والوں کو بھی اور تقریر کرانے والوں کو بھی نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں ہے اور کیوں نہیں ان جلسوں اور تقریروں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ پورے گاؤں میں کتنے گاؤں آپ کے سیمانچل میں ایسے جہاں ایک مدرسہ نہیں ہے؟ پورے گاؤں میں ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا جانتا ہو۔ ایسے بھی گاؤں ہیں آپ کے اسی علاقے میں جہاں کی لڑکیاں ماشاءاللہ انٹر پاس ہے، بی اے کیے ہوئے ہیں، بی ایس سی کی ہوئی ہیں، مگر قرآن انہوں نے نہیں پڑھا ہے، حدیث انہوں نے نہیں پڑھی ہے، دین کی تعلیم سے زیرو ہیں، زیرو ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ایک رات میں آپ کو مسلمان کوئی نہیں بنا سکتا ہے، کوئی آپ کو مومن نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے جلسے ہوتے ہیں، اور یہ جلسے ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ جلسے ہونا بھی بند ہو جائیں، یہ تقریریں ہونا بھی بند ہو جائیں تو اور برا حال ہو جائے۔ یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ تقریریں ہو رہی ہیں تو کم سے کم برائی کو برائی کہا تو جا رہا ہے، کم سے کم نماز کی طرف لوگوں کو بلایا تو جا رہا ہے، کم سے کم زنا کو زنا کہا تو جا رہا ہے۔ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب زمین کے اوپر برائی ہوگی اور برائی کو کوئی برائی کہنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، اور جب کسی قوم کے یہ حالات ہو جائیں، برائیاں ہو رہی ہیں، غلط کام کیے جا رہے ہیں، مگر غلط کاموں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی قوم کے اوپر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہی حالات آئے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ گناہ کے کام کیا کرتے تھے، ان کے اندر اچھے لوگ بھی تھے، وہ اچھے لوگ برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے